الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خطیب اسلام محترم المقام حضرت علامہ سیف علی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام حضرت علامہ امتیاز حسین صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ نصیر الدین صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ شکیل احمد صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد اورنگزیب صاحب زید مجدہم، نقیب شہیر برادر عزیز محترم توصیف الرحمن الخیری صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس کثیر البرکات اور عظیم المقاصد دینی اصلاحی تربیتی مجلس میں اور کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس پروگرام کی انتظامیہ، میزبانان اور سرپرستان کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو، ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں خطیب اسلام استاذ العلماء اہل سنت کے بے باک ترجمان حضرت علامہ قاری مشتاق احمد نقشبندی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔
خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے. اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں ہم اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو وقت اس کی یاد کے بغیر گزرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت کا ہم نے حساب دینے جانا ہے. جو وقت اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزرتا ہے، اس وقت کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حساب لینے جانا ہے. حساب دینا اور ہے اور حساب لینا اور ہے. جو وقت بھی اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے، دنیاوی فکر میں گزرتا ہے، اس کا ہم نے حساب دینے جانا ہے. اور جو وقت اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں یا ان کی یاد میں گزرتا ہے، میدان قیامت میں اس کا ہم نے اللہ سے اجر لینے جانا ہے. تو کتنا فرق ہوتا ہے. اب ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کتنا وقت اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں بسر کر رہا ہے. اکثر وقت ہماری اکثریت کا وہ صرف اللہ رسول کی یاد کے بغیر نہیں گزر رہا، بلکہ ان کی نافرمانی میں گزر رہا ہے. یعنی بزرگ کہتے ہیں کہ اگر نیکی نہیں کرتے، یعنی جس وقت میں تم نیکی نہیں کر رہے ہوتے، تو کم از کم اتنا تو کرو، اس وقت میں گناہ تو نہ کرو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اکثر وقت نیکی نہیں کر رہے بلکہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی، یا کسی کی غیبت کرتے ہیں، یا کسی کی چغلی کھاتے ہیں، یا کسی کا حسد اس وقت دل میں ہوتا ہے، یا ہمارا دماغ اللہ کی نافرمانی کا سوچ رہا ہوتا ہے، یا ہماری آنکھیں اس شے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں جس کو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کر دیا، یا کان اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں جسے سننا اللہ رسول نے منع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن، کہ 3 جگہوں پہ لوگوں اپنا دل تلاش کیا کرو. دل، ان 3 جگہوں پہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اندر دل ہے یا نہیں ہے. 3 جگہوں میں دل تلاش کیا کرو. نمبر 1 آپ فرماتے ہیں عند سماع القرآن، کہ جب کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو، یعنی قرآن کا درس ہو رہا ہو، قرآن کا علم دیا جا رہا ہو، قرآن کی باتیں ہو رہی ہو، قرآن کا پیغام سنایا جا رہا ہو، تو اس مجلس میں تمہارا دل لگا، وہاں بیٹھنے کو دل چاہا یا اٹھ کے چلے جانے کو دل چاہا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں دل نہیں لگ رہا اور اندر اضطراب اور بے چینی ہے کہ جلد ختم ہو اور ہم نکلیں،
آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تیرے پاس ابھی دل نہیں ہے، اس لیے پہلے رب سے دل مانگ کہ تجھے دل نصیب ہو جائے۔ اور دوسری چیز آپ فرماتے ہیں وفی مجالس ذکر، ذکر کی محفلوں میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں دل لگا یا وہاں دل لگتا ہے، یا جہاں ایسی مجلس ہو اس کی طرف جانے کے لیے دل مائل ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سجدے میں گر کر رب سے پہلے دل مانگ، تیرے پاس دل نہیں ہے۔ اور نمبر 3 آپ فرماتے ہیں وفی اوقات الخلوہ، کہ جب تو اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، یہ مرد اور عورتیں، کیونکہ عورتیں بھی خطاب سن رہی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں، کہ جب تنہا ہوتے ہیں مرد ہو یا عورتیں ہو تو اس وقت تیرا دل تیرا دماغ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس وقت تیرے دھیان میں تیرے خیال میں اللہ رسول رہتے ہیں یا شیطان آتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں آتی ہیں، دوسروں کا حسد دل میں آتا ہے، تو اس وقت جب تنہا ہوتے ہو تو تیرا رخ کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف یا بندوں کی برائی کی طرف؟ تو آپ فرماتے ہیں اس وقت اگر دل تنہائی میں رب کی طرف مائل نہیں ہوتا تو پھر پہلے سجدے میں گر اور رب سے دل مانگ، تیرے پاس دل نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کہیں گے بھئی دل تو سب کے پاس ہے، دل نہ ہو تو ہم زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ دل مراد نہیں ہوتا، یہ دل، یہ جو گوشت کا بنا ہوا لوچڑا ہے اس کو دل نہیں کہتے، یہ جو پمپ کرتا ہے اور جس کے 4 وال ہوتے ہیں یہ دل نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ایک لطیفہ قلب ہے جس کو لطیفہ کہتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے، خود جائزہ لینا چاہیے۔ حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تیرا دل ہے نا اندر، اس کے دروازے پر گیٹ کیپر بن کے، محافظ اور نگہبان کر کے بن کے بیٹھ، جس طرح دروازے پہ کوئی نگران کوئی محافظ کھڑا کرتے ہیں نا کہ اندر کوئی شے نہ آ سکے، تو فرمایا اپنے دل کے دروازے پر خود نگران بن، محافظ بن، اور غافل نہ ہونا ایک لمحے کے لیے، اور ہر وقت نگرانی کرنا، باہر چوکیداری کرنا، چوکیداری دل کے دروازے پر چوکیدار بن خود، کیا کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف شے اندر نہ جا سکے۔ تب تیری قبر سنورے گی، تب تیری آخرت سنورے گی، یہ ضروری ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صدیق اکبر کون ہے؟ نبیوں اور رسولوں کے بعد انبیاء اور مرسلین کے بعد پوری کائنات میں جو شخص سب سے افضل ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی شخصیت امام الانبیاء کے غلام کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا میری مجلس میں جبرائیل امین آئے بیٹھے ہوتے تھے، جبریل آئے بیٹھے ہوتے میرے پاس، حضور فرماتے میرے جتنے صحابی ہیں ان میں سے کوئی بھی آ جاتا جبرائیل امین بیٹھے رہتے تھے، میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے، میرے ساتھ باتیں کرتے رہتے، بیٹھے رہتے تھے۔
مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ میرا صدیق آیا ہو اور جبریل نے اٹھ کے صدیق کا استقبال نہ کیا. سمجھ رہے ہیں یہ کیوں ہوتا تھا؟ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ ایک حدیث سے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک حدیث سے ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ امام الانبیاء نے بتایا تھا میرے 2 وزیر اوپر ہیں اور 2 نیچے ہیں. لی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، میرے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 زمین میں. تو صحابہ نے پوچھا آقا آپ کے آسمانوں کے وزیر کون کون سے؟ فرمایا جبریل اور میکائیل. اور زمین کے وزیر کون کون سے ہیں؟ فرمایا صدیق اور فاروق، ابو بکر اور عمر. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو عہدہ آسمانوں پہ جبریل کا ہے وہی عہدہ زمین پہ صدیق اکبر کا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب زمین کا وزیر آتا نا تو آسمان کا وزیر اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے. اللہ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور اتنی بڑی شخصیت کہ ایک بار امام الانبیاء نے جبریل سے پوچھ لیا تھا. جبریل سے آقا نے پوچھ لیا تھا جبریل اگر اللہ رب العزت تجھ سے پوچھے کہ تجھے بشر بنا دیتے ہیں، ہے تو نوری اور نوریوں کا سردار ہے اور ہر نبی کا صحابی جبریل، توریت انجیل زبور اور قرآن کا حافظ اور قاری جبریل، نوریوں کا سردار جبریل. تو امام الانبیاء نے فرمایا اگر رب سے پوچھے کہ جبریل تجھے بشر بناتے تو کون سا بشر بننا پسند کرو؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا تیری زلفوں کی قسم میں ابو بکر صدیق بننا پسند کروں گا. آقا نے پوچھا جبریل اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب میں دیکھتا ہوں کہ جس مجلس میں آپ کے پاس ابو بکر بیٹھے ہوں مصطفیٰ کی نظر صدیق کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے. اگر مجھے بشر بنایا جاتا تو میں صدیق اکبر بننا پسند کرتا. صدیق اکبر بننا. اتنی بڑی شخصیت. آپ جا رہے تھے قبرستان کے قریب سے گزرے نا تو وہاں ایک شخص اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا یا کئی تھی، وہ قبر کھود رہا تھا. تو پہلے وقتوں میں لوگ نا اپنی قبریں تیار کر لیتے تھے، بعض اپنی قبریں بنا لیتے تھے تاکہ یاد رہے کہ اصل ٹھکانہ یہ ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ لوگ بھی پاگل ہیں کہ نقلی گھر کو گھر کہیں اور اصلی گھر کو گور. لوگ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں لوگ کہ نقلی گھر کو گھر کہیں اور اصلی گھر کو گور. اور وہ تو اپنے گھر گئے اور لوگ مچائیں شور. جو فوت ہوتا ہے وہ تو اپنے گھر جاتا ہے. تو صدیق اکبر گزر رہے تھے، فرمایا میرے دوست کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں اپنے لیے اپنی قبر تیار کر رہا ہوں. ایک محدث گزرے ہیں حضرت مرہ بن کعب، محدث گزرے بہت بڑے. تو یہ 15 سال پہلے اپنی موت سے 15 سال پہلے اپنے گھر میں اپنی قبر کھود کے نا ہر روز قرآن لے کر اس میں اتر جاتے تھے اور اس وقت باہر نکلتے جب قرآن
ختم ہو چکا ہوتا. محدثین نے لکھا ہے کہ اس بندے نے 15 سال اپنی قبر میں بیٹھ کر روزانہ ایک ختم قرآن کیا جس میں یہ دفن ہوئے تھے. تو لوگوں کو اپنی قبروں کی اتنی فکر ہوتی تھی، مگر آج نہیں ہے، آج نہیں. بھول گئے قبر کہ وہاں جانا جہاں سے بچ نہیں سکتے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اپنے لیے اپنی قبر بنا رہا ہوں. اب سننا صدیق اکبر کا جواب. آپ نے اس کے قریب جا کے نہ ہاتھ پکڑ لی، فرمایا میرے دوست میرے لیے میری بات سنو. فرمایا اپنے لیے اپنی قبر تیار نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرو. اگر تو خود تیار ہو گیا قبر میں جانے کے لیے، تیری تیاری پوری ہو گئی نا، تو پھر تیری قبر تیرا خدا تیار کرے گا. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. پھر وہ باغ بناتا اور وہی بہاریں لاتا. تو زندگی اصل میں وہ ہے جو اس کی بندگی میں بیت جائے. اس لیے کوشش کیا کرو جہاں بیٹھو ہاتھ کار ول دل یار ول. بزرگ فرماتے ہیں دھیان اپنے رب کی طرف ہے، نہ قبر بھولنے پائے نہ قیامت بھولنے پائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حضرت عمر 25 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہے. عمر اتنی بڑی شخصیت، امام الانبیاء کے غلاموں کے وہ عمر جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں. وہ عمر جو دعائے نبی بھی ہیں اور داماد علی بھی ہیں. علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کی سگی بیٹی وہ فاروق اعظم کی بیوی ہے. وہ فاروق اعظم امام الانبیاء کے غلاموں جن کے بارے میں ایک اورینٹلسٹ سر ولیم مور کہتا ہے، ایک انگریز لکھتا ہے ان کے بارے میں، کہتا ہے اے مسلمانوں if there was a second Umar in this world Islam overcome all over the world. کہتا ہے اگر تمہیں ایک عمر اور نصیب ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. وہ عمر اپنی انگوٹھی جو تھی نا، ہاتھ کی انگوٹھی، اس پہ لکھوایا ہوا تھا، چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر. ہم تو نگینے ڈالتے ہیں نا، کوئی زرکن ڈالتا ہے، کوئی عقیق ڈال لیتا ہے، کوئی یاقوت ڈالتا ہے. انہوں نے چاندی کی انگوٹھی پہ لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر. کیا مطلب اس کا؟ اے عمر کوئی اور تجھے نصیحت کرے نہ کرے، لوگوں کے اٹھتے ہوئے جنازے ہی تیرے لیے سب سے بڑا سبق ہے. جنہوں نے تیاری کرنی ان کا یہ حال ہے. ہمیں نہ قبر یاد رہتی ہے نہ قیامت یاد رہتی ہے. جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں وہ اڈوں پہ، داروں پہ، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تاش کھیلتے ہوئے، حقے کے کش لگاتے ہوئے، سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے اللہ کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. گھروں میں بہو بیٹیاں ٹی وی پہ بیٹھی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. جوانوں کا یہی حال ہے، کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے، یاروں میں بیٹھے ہوئے رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. تو ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن اور اپنا رخ ٹھیک کر لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کیونکہ انہی کی طرف جانا ہے، انہی کی طرف جانا ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں جو میں نے الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں. جس کو جو نعمت دی ہے نا اللہ نے، اللہ فرما رہا ہے میری اس نعمت کو یاد کرو، اسے یاد رکھو تاکہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں. یہ جو فلاح کہا نا لعلکم تفلحون، اس کا یہ معنی ہے. کیونکہ فلاح کا لفظ جو ہے علماء لغت لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرتا ہے.
جب یہ کہا جائے نا آؤ فلاح کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے کام کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ جس کے کرنے سے یہ جہان بھی سنورے گا، وہ جہان بھی سنورے گا۔ اسی لیے مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ دونوں جہان سنور جائے۔ کیسے سنورتے ہیں دونوں جہان؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ رومال بھی تحفے میں دے دے نا یار، اور دوستوں کو دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اور حضور کی حدیث پاک ہے ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو تحفہ کیوں دیتے ہیں؟ کہ اسے دیکھ کر نا جس نے دیا وہ یاد رہتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ اس نے دیا ہے نا، اس کی نشانی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بھولنے والوں بتاؤ تو صحیح کوئی شے ہے جو میں نے نہ دی ہو؟ تو جس نے سب کچھ دیا اسے بھول گئے؟ تمہیں یار ایک رومال دے دے، دوست ایک گھڑی دے دے، تمہیں وہ یار نہیں بھولتا، اور جس نے ہر شے دی اسی کو بھول گئے۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتیں یاد رکھو تاکہ میں یاد رہوں کہ دی کس نے ہے، یہ عطا کس کی ہے۔ تو ذکر نعمت کا حکم دیتا ہے کہ نعمتیں یاد کرو، نعمتیں یاد رکھو، کیوں؟ تاکہ میں یاد رہوں۔ تو پھر اپنے آپ کو یاد کیوں رکھوانا چاہتا ہے؟ فرمایا جب میں یاد رہوں گا تو پھر میرا شکر بھی یاد رہے گا۔ یہ تربیت ہے قرآن کی، اچھی طرح سمجھے قرآن کا۔ جب میں یاد رہوں گا تو پھر میرا شکر بھی یاد رہے گا، اور جب میرا شکر یاد ہوگا اور شکر کرو گے تو مولا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اسی سیڑھی تک تو تجھے لانا چاہتا تھا، شکر کی سیڑھی تک۔ مولا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم بندے اگر میری نعمتوں پر تو شکر نہ بھولا تو میں تیری نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، ہمیشہ بڑھاتا جاؤں گا۔ تو یہ یاد رکھو میری ماں بہنوں بیٹیوں، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ اگر چاہو نا کہ رب نے جو دولت دی ہے، رب نے جو صحت دی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے کہ اس نعمت میں زوال نہ آئے، وہ گھٹے نہیں، وہ کم نہ ہو، تو اس نعمت پر اپنے رب کا شکر نہ بھولو۔ آپ بیٹھے تھے تو پڑھا رہے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی، چھٹی ہو گئی، سارے اٹھ کے چلے گئے، تو حضرت سفیان ثوری بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا سفیان سارے چلے گئے تو نہیں گیا؟ عرض کی میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ ہیں خون رسول، آج کوئی جڑ کی بات مجھے بتا دے کہ وہ ایک بات میں پلے باندھ لوں کہ وہ زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہو جائے۔ میں اس لیے بیٹھا۔ آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا سوال بھی تو نے بڑا کامل کیا ہے، بڑا کامل سوال کیا، کہ پوچھنا بھی یہ ہے نا، آدھا علم ہوتا ہے پوچھنے کا طریقہ اگر آ جائے تو۔ بعض لوگ تو فضول سوال کرتے ہیں نا، فضول سوال۔ عرض کی حضرت ایسی بات بتائیں کہ جڑ کی بات ہو، پلے باندھ لو، زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ سننا آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا امام جعفر صادق نے کہ سفیان اگر چاہو کہ رب نے جو نعمتیں دی ہیں وہ کبھی گھٹنے نہ پائیں، ان نعمتوں میں کبھی زوال نہ آئے، تو فرمایا ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر نہ بھولنا، پھر نعمتیں گھٹیں گی نہیں، بڑھتی جائیں۔ یہاں تک پہنچ گئے نا بات۔ نعمتوں کے ذکر کا حکم کیوں دیا؟ کہ جس نے دی وہ یاد رہے۔ وہ یاد کیوں رکھوانا چاہتا ہے اپنا؟ تاکہ اس کا شکر یاد رہے۔ شکر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تاکہ نعمتیں بڑھاتا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا امام الانبیاء کے غلاموں کہ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اکثر لوگ نہیں جانتے رب کا شکر کیسے کرنا ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے شکر کیسے کرتے۔ ڈگریاں بڑی ہیں لوگوں کے پاس،
کوئی بی اے بی ایڈ ہے، ایم اے ایم ایڈ ہے، ایم ایس ہے، ایم ایس سی ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، آفیسر ہے، مگر پوچھ لو کہ رب کے شکر کا معنی کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، نہیں بتا سکے گا طریقہ کیا ہے، کیا سیکھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس ملک کا 3 بار بننے والا وزیر اعظم بدبخت شریعت نبی کے بارے میں اتنا جاہل ہو کہ اسے خبر ہی نہ ہو عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ اگر عوام کو نہ خبر ہو تو کیا تعجب کی بات ہے۔ پرائم منسٹر نہ جان سکے قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اول پھول بکتا پھرے، جاہلانہ باتیں کرتا پھرے۔ جس ملک کے وزیر نہ جان سکے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، اگر ٹانگے والا ریڑھی والا شکر کی تعریف نہ جانے کیا تعجب کی بات ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ ہمارے ملک پر کیسے کیسے جاہل بیٹھے ہوئے، کیسے کیسے جاہل بیٹھے، کیسے کیسے احمق ہمارے تخت پہ آئے بیٹھے۔ وہ بدبخت کہہ رہا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، یہ آن دا ریکارڈ، یہ بات ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ نواز شریف کہہ رہا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے دین کے بارے میں نواز شریف یہ وزیر یہ بدبخت اتنے جاہل ہیں کہ انہیں قرآن کا یہ حکم معلوم ہی نہیں کہ کافر کو اپنا بھائی نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے کافر مومنوں کے بھائی نہیں ہوتے، صرف مومن ہی مومنوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور یہ مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو جو اس کائنات کے بدترین کافر ہیں اور آقا کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ بدبخت انہیں کہہ رہا ہے وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی۔ اور امیر المجاہدین نے جو تمہاری ہی مٹی سے نکلا ہے مجاہد، اس نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے لوگوں کہ اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو پاکستان میں محمد عربی کے سپاہی ہیں، یہ اپنے آقا کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ ہم کٹ جائیں گے مگر عقیدہ ختم نبوت میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں اس قوم کا کملی والے سے رشتہ کب سے بنا ہے، کب سے بنا، بتاؤ کب سے بنا ہے۔ اور تمہیں پیدا کرنے کے بعد، جنم دینے کے بعد تمہاری ماں نے اور تمہیں دودھ بعد میں دیا ہے، تمہارے کانوں میں نام نبی کی اذان پہلے دی گئی ہے۔ ہم وہ سر اپنے گردن پہ بوجھ سمجھتے ہیں جو نام مصطفیٰ پہ کٹایا نہ جا سکے۔ ان بدبختوں نے یہ سمجھا تھا شاید قوم سو رہی ہے کہ ہم جو مرضی ہے اوپر گڑبڑ کرتے پھرے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ قوم سو نہیں رہی ہے، اپنے آقا کی عظمت کے دفاع کے لیے پوری قوم جاگ رہی ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں۔ تاریخ میں ہے کہ تاتاری جب بغداد پہ حملہ آور ہوئے نا اور علاقے تہس نہس کر کے رکھ دیے، تو جو عیسائی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جس طرف رخ کرتے ہیں فتح کے جھنڈے گاڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پریسٹ بھیج دیے، پادری بھیج دیے جو عیسائیوں کی علماء اور عالم تھے، عیسائی عالم۔ انہوں نے کہا اتنی خونخوار قوم، اتنی بہادر قوم اور اتنی جنگجو قوم، اگر تم تبلیغ کرو انہیں کہ یہ عیسائی بن جائے تو یہ بہت کام آ سکتے ہیں ہمارے۔ انہوں نے پھیلا دیے اپنے علماء عیسائیوں نے، تو 40,000 تاتاری مائل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے کلمہ پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ عیسائی ہوتے ہیں۔
انہوں نے کیا کیا عیسائیوں نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنی بڑی تعداد کلمہ پڑھ کے عیسائی بننے لگی ہے ہماری تبلیغ کے نتیجے میں. انہوں نے کہا ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں انہیں اکٹھا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ جب اتنے لوگ عیسائی بن رہے ہیں تو باقی بھی مائل ہو جائیں گے عیسائیت کی طرف، کرسچینٹی کی طرف. انہوں نے بہت سٹیج لگایا اور 40,000 بندہ اکٹھا ہے اور دنیا اس سے بھی بڑھ کے آئی دیکھنے کے لیے یمن میں کہ تاتاری جیسی خونخوار قوم وہ عیسائی بننے والے ہیں. ان کے جو پریسٹ اور پادری تھے نا وہ بڑے جبے کبے پہن کے اور بڑے نخرے اور بڑے تکبر کے ساتھ وہ آ گئے ممبر پر، سٹیج پر جو بنی ہوئی تھی جگہ ان کے لیے. امام الانبیاء کے غلاموں، ایک عیسائی پادری جو تھا ان کا لاٹ پادری، اس نے خطاب شروع کیا. خطاب کرتے کرتے اس بدبخت نے تمہارے میرے نبی کی توہین کا لفظ شروع کر دیا. اس نے رخ کر دیا محمد عربی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات کی طرف رخ کر دیا، ادھر جو معراج کی رات عیسیٰ کا بھی امام بنا تھا. اس آقا کی توہین کرنے لگا. اب ادھر تاتاری ہیں ادھر عیسائی ہیں، مسلمان تو ہے کوئی نہیں وہاں پہ. امام الانبیاء کے غلاموں تاریخ میں ہے، محدثین نے لکھا ہے ہناک قلب و سید، کہ قریب ہی اس سٹیج کے جہاں سٹیج بنا ہوا تھا ایک شکاری کتا بندہ ہوا تھا. شکاری کتا، آپ جانتے ہیں شکاری کتا باقی کتوں جیسا نہیں ہوتا. باقی کتے تو ہے نا وہ کاٹ بھی لیتے ہیں، بھونکتے بھی ہیں، یہ صرف شکار پہ بھونکتا ہے اور اسی کو پکڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹانگوں کے اندر سے گزرتے رہتے ہیں شکاری کتے، نہیں کاٹتے. تو جب اس نے توہین کی امام الانبیاء کی، اس پادری نے، شکاری کتا بدا تھا، کتے نے دیکھا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں بیٹھا ہے، کلمہ گو کلمہ پڑھنے والا انسان نہیں بیٹھا، اور مدینے والا صرف ان کا نبی نہیں میرا بھی تو نبی ہے. میں آج حق کے غلامی ادا کروں. جب اس نے توہین شروع کی پادری نے امام الانبیاء کے غلاموں، روایت میں لکھا ہے محدثین نے وَفَصَبَ الْقَلْبُ عَلَيْهِ فَخَمَجَهُ، کتا اس زور سے اچھلا غیرت کھا کے کہ اس کی زنجیر ٹوٹ گئی اور اس نے پنجہ پادری کے منہ پہ دے مارا. پادری گر گیا، کتا اس کے اوپر. دنیا چھڑائے وہ نہیں چھوڑے، کتے کو مارتے رہے بڑی مشکل سے. 10-20 بندوں نے کتے کو قابو کیا، پھر اسے باندھ دیا. وہ پھر اٹھا، جبہ شبہ ٹھیک کیا اس نے، پگڑی گر گئی، ٹوپی پگڑی ٹھیک کر کے نا پھر آ گیا سٹیج پر، پھر کھڑا ہوا. پتہ ہے کہنے لگا ھذا القلب عزیز النفس، کہتا ہے کہ یہ کتا جو ہے نا یہ ذرا کڑوا ہے، طبیعت کا کڑوا ہے. کہتا ہے تقریر میں جب میں اشارے کر رہا تھا نا ہاتھوں سے تو اس نے کتے نے سمجھا بھائی مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، تو اس لیے اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا. لیکن مجمع میں لوگ کہنے لگے ھذا کلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاتاری کہنے لگے ہاتھوں کے اشارے کی وجہ سے کتے نے حملہ نہیں کیا، اور کتے نے حملہ اس لیے کیا ہے کہ تو کتا بن کے نبی پہ بھونکا ہے، مدینے والے پہ بھونکا ہے. تو کتا برداشت نہیں کر سکا. اس نے کہا ایسی بات نہیں، کتا طبیعت کا کڑوا ہے، تلخ مزاج ہے، صرف اشاروں سے سمجھا ہے. وہ اپنی بات کو نہ چھپانے کے لیے، بے عزتی ختم کرنے کے لیے. اس بدبخت نے تھوڑی دیر اور گفتگو کی، اس نے پھر حضور کی طرف رخ کر لیا گفتگو کی. امام الانبیاء کے غلاموں، اس بدبخت نے جب پھر حضور پر بھونکنا شروع کیا، اب کیا ہوا؟ امام الانبیاء کے غلاموں فَوَصَبَ الْقَلْبُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَبَضَهُ عَلَى زَرْدَمَتِهِ حَتَّى قَلَعَهَا، کتا اچھلا پھر زنجیر ٹوٹ گئی. اس نے اس کی گردن پہ منہ ڈال لیا، کتے نے منہ ڈال لیا، چکی ڈال لی کتے نے گردن پر. دنیا مارتی رہی، کتے نے اس وقت چھوڑا
جب گردن اس کی تن سے جدا کر دی. میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے آقا کی عظمت سننے کے لیے آنے والیوں اور آنے والے بزرگوں، کتے نے تب چھوڑا جب گردن جدا کر دی، سر جدا کر دیا. پھر کیا ہوا؟ کہتے فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوَ 40,000 من المغل. کہتے اللہ کی عزت کی قسم، وہ جو 40,000 تاتاری آئے تھے عیسائی بننے کے لیے، جب اٹھ کے گئے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے جا رہے تھے. اللہ فرما رہا اگر اس انسان نہیں اٹھیں گے محمد عربی کی عزت کے دفاع کے لیے تو ہم کتوں سے بھی کام لینا جانتے ہیں. پھر جانور آئیں گے میدانوں میں. میں کہتا ہوں آقا کے ناموس اور ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے والے وزیروں، بے ضمیروں اور حرام خوروں اور امریکہ کے پالتو کتوں، تم نے یہ جو ہاتھ ڈالا ہے ظالموں، کیا تمہارے کانوں میں آزان نہیں دی گئی تھی؟ کیا تم نے مسلمان ماؤں کا دودھ نہیں پیا تھا؟ کیا تمہارے اندر اس کتے جتنی بھی غیرت نہیں ہے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو، کتے جتنی غیرت بھی نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم نے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی کہ جس قانون کو شامل کرنے کے لیے آئین پاکستان میں اور دستور پاکستان میں اس وقت بھی نہ جانے کتنے حضور کے عاشقوں نے چھلنی سینے کرائے تھے اور قربانیاں دی تھی. تو یہ پلانے گئے. لیکن امام الانبیاء کے غلام قربان جائیں. پھر حضور کے غلام ایسے اٹھے ہیں جیسے اٹھنے کا حق تھا. یہ فرعون بنے ہوئے تھے حکومت، یہ وزیر فرعون بنے ہوئے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو جب محمد عربی کے غلام ناموس نبی کے لیے اٹھے ہیں تو انہیں گھٹنوں کے بل نہیں گرایا، انہیں منہ کے بل گرا کے رکھ دیا. کیا بات ہے! تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر تمہیں شکر یاد رہے گا، شکر یاد رہے گا. تو شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی اکثر لوگ نہیں جانتے شکر کا طریقہ. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا نا، جب دکار آئی تو کہہ دیا الحمدللہ، بس شکر ادا ہو گیا. نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ قرآن یاد، نہ قبر، نہ قیامت یاد، بس دکار آنے پر الحمدللہ کہہ دیا، شکر ادا ہو گیا. جو شکر اللہ کہہ رہا ہے نا کہ شکر کرو گے تو نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا، بڑھاتا جاؤں گا، وہ شکر سمجھ لیں کہ وہ شکر کیا ہے. اگر یہ شکر آپ سمجھ گئے تو آج کا خطاب ٹھکانے لگ گئے، پوری تقریب ٹھکانے لگ گئی، کامیاب. شکر کیا ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلام و حضرت شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے ولیوں میں سے اور عالموں میں سے، آپ فرماتے ہیں کہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ نعمت گھٹنے نہیں دوں گا، وہ شکر یہ ہے کہ تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تجھے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دے. یہ ہے شکر کا طریقہ. جو رب نے دی ہیں نا نعمتیں، بس اس کی دی ہوئی نعمت سے اس کی نافرمانی نہ کرنا، یہ ہے اس کا شکر. بہت سے لوگ نہیں سمجھے شکر کا طریقہ، اب بھی نہیں سمجھے. اب میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا شکر کرو. کیا مطلب؟ ان آنکھوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو جن کا دیکھنا اللہ رسول نے حرام کر دیا. یہ اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے. کان اللہ کی نعمت ہے، کہتا ہے اس کا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ باتیں، وہ گانے، وہ سننا چھوڑ دو
کہ جن کا سننا اللہ رسول نے منع کر دیا. زبان نعمت ہے، فرمایا اس کا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ اس زبان کے ساتھ وہ بات کہ نہیں چھوڑ دو، وہ گالی، وہ گلا، وہ غیبت، وہ چغلی، ہر شے چھوڑ دو کہ جس کا بولنا اللہ رسول نے حرام کر دیا. یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، ان کے ساتھ اس چیز کو پکڑنا بھی چھوڑ دو کہ جس چیز کو پکڑنا اور چھونا اور ٹچ کرنا بھی اللہ رسول نے حرام کر دیا. یہ پاؤں اللہ کی نعمت، اللہ فرماتا ہے اس کا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ ان پاؤں کے ساتھ ان بے حیائی بے غیرتی کے اڈوں پہ جانا چھوڑ دو جدھر چل کے جانا اللہ رسول نے حرام کر دیا. یہ دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے، اس کے ساتھ وہ چیز سوچنا بھی چھوڑ دو جس کا تصور کرنا اور سوچنا بھی اللہ رسول نے حرام کر دیا. تو جو یوں کر لینا وہ کہہ سکتا ہے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوں. یہ شکر نصیب ہوگا تو پھر دیکھو گے کہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی، نعمتیں بڑھتی جائیں گی، پھر نعمتیں کبھی نہیں گھٹتی. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سچے رب کا وعدہ ہے کہ میری نعمتوں پر شکر کرو تو پھر نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا. آج نعمتیں کیوں گھٹ رہی ہیں؟ کہ ہم نے نعمتوں پر شکر تو کیا کرنا تھا، ہم تو الٹا کفر کرنے لگے انہی نعمتوں سے. رزق رب نے دیا مگر اس کی نافرمانی پہ خرچ ہونے لگا. یہ شادیوں پہ دیکھو ڈھول بجتے ہیں، گانے چلتے ہیں، کجریاں ناچتی ہیں، ہجڑے رقص کرتے ہیں اور ان پر پیسہ وارتے ہیں. دیا خدا نے، اسی کی نافرمانی پہ خرچ ہو رہا ہے. ریچھ کتے کی لڑائی ہو رہی ہے، مرغے لڑائے جا رہے ہیں، جانور لڑائے جا رہے ہیں. جو شریعت میں لڑانا حرام، شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے، مگر اس پہ پیسہ خرچ کر کے امام الانبیاء کے غلاموں اللہ کا دیا ہوا رزق حرام کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ جسم اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی. یہ آنکھ تلاوت قرآن کے لیے دی تھی، ان آنکھوں سے کنجریوں کے ڈانس دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. یہ کان رب نے قرآن سننے کے لیے عطا کیے تھے کہ علماء کی باتیں سننا، قرآن سننا، حدیث سننا اور ذکر مصطفیٰ سننا. ان کانوں سے کنجریوں کے گانے سن رہے ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اسی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. الغرض ایک چیز دیکھ لیں، جو رب نے دی وہ ہر شے اسی کے خلاف استعمال ہو رہی، اسی کی نافرمانی ہو رہی ان چیزوں سے. یہی سبب ہے کہ نعمتیں گھٹتی جا رہی ہیں، گھٹتی جا رہی ہیں. میں سرگودا کے علاقے میں ایک جگہ خطاب کے لیے گیا، نے بتایا یہاں ایک بہت بڑا زمیندار تھا، چودھری. اس کو اللہ رب العزت نے دودھ والے جانور عطا کیے تھے، بھینسیں، گائیں، 400 500 اس سے کم نہیں ہوتے تھے، اتنا دودھ ہوتا تھا. تو ایک دن اس چودھری بدبخت نے تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر اس نے نوکروں سے کہا کہ یہ جو میں حقہ پیتا ہوں نا، اس میں پانی کی جگہ دودھ ڈالو. اس نے دودھ ڈلوا دیا پانی کی جگہ حقے میں. امام الانبیاء کے غلام ہو، جب اس نے حقہ پیا دودھ ڈال کر، میرے رب کے قہر کی بجلی کڑکی ہے کہ میری نعمت کی اتنی ناقدری، اور بدبخت اتنا متکبر ہو گیا اور فرعون بن گیا. ایسی بیماری بھینسوں کو لگی، ساری بھینسیں مر گئی. میں جب وہاں خطاب کے لیے گیا تو وہ گزر چکا تھا، وہ چودھری مر چکا تھا. لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے غضب کی بجلی جب گرتی ہے نا، اب صورتحال یہ ہے کہ آگے اس کے بچے اور پوتے بھی جب کوئی بھینس خرید کے لاتے ہیں تو وہ بھی 2 دن نہیں نکالتی، وہ بھی مر جاتی ہے. اس طرح اللہ رب العزت کی نعمتیں اگر نہ فرمانی کرو گے، نہ شکری کرو گے، نعمتیں چھین لی جائیں گی، نسلیں کنگال ہو جائیں گی، مفلس ہو جائیں گی. اور جو لوگ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، ان کا حال کیا ہوتا ہے. یہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ایمان بھی تازہ ہوگا، سمجھ بھی آ جائے گی. جو شکر ادا کرتا ہے، سن 60 اور 70 کی دہائی جو تھی، یہ اشرہ جو تھا، اس میں ہمارے ملک میں، پاکستان میں گندم کا قحط پڑ گیا تھا. گندم کا قحط پڑ گیا تھا. اور ہمارا جو وزیر خوراک تھا اس نے بھی اعلان کر دیا، وزیر اعظم نے بھی، صدر نے بھی اخبارات میں، میڈیا پہ اعلان کر دیا کہ حکومت کے گودام خالی ہو گئے، ڈپو پہ آٹا ختم ہو گیا،
کیونکہ گندم کا قید پڑ گیا، اس لیے ہم پاکستانی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سبزیاں ابال کے استعمال کریں. جو 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہ 1 کھائیں، جو 1 کھاتے ہیں آدھی کھائیں، بس گزارا کریں، کیونکہ ڈپوؤں پر آٹا نہیں رہا، گودام خالی ہو گیا. یہ بادشاہ اعلان کرتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ دور تھا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کا دور. حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی دوسرے دن اعلان کروا دیا اخبار میں، میڈیا میں. انہوں نے کہا پاکستانیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ملک بنا ہے مدینے والے کے نام پر. جسے حکومت کے ڈپو سے آٹا نہ ملے وہ گولڑے کے لنگر سے لے جائے. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان، پاکستان پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. کیا بات. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں پاکستانیوں، جسے حکومت سے آٹا نہ ملے وہ گولڑا شریف کے لنگر سے لے جائے. کسی نے کہہ دیا بابو جی بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں، کروڑوں پاکستانی ہیں، جہاں حکومت بادشاہ نہیں دے سکے، اگر رخ ہو گیا گولڑے کی طرف تو کیسے پورا کریں گے. جلال میں آ گیا محمد عربی کا فقیر، فرمایا چپ کر جاؤ، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات. فرمایا حکومت کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، گولڑے کا تعلق مصطفیٰ کے مدینے کے ساتھ. انہیں معلوم ہے سچے رب کا وعدہ ہے کہ تم اگر اطاعت گزار رہے، شکر گزار رہے، تو پھر تمہاری نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دوں گا. جو رب کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کی نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دیتی. فرمایا وہ حکومت کے اپنے تعلقات کی بات ہے، یہ ہمارے اپنے تعلقات کی بات ہے. اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق مدینے کے ساتھ ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو حضور سے تعلق پیدا کر رہے ہیں اور جو حضور کے ہو جائیں، اللہ کی عزت کی قسم کائنات ان کی ہو جاتی. اس لیے اپنے آپ کا رابطہ جوڑ لو حضور کے در کے طرف، آقا کے گھر کی طرف، آقا کے اصحاب سے، آقا کی آل سے اور تاجدار کائنات کی امت کے اولیاء سے. یہ سب راستے ہیں حضور کے قدموں تک پہنچنے کے. آل ہو یا اصحاب یا اولیاء امت رسول، آل رسول ہو، اصحاب رسول ہو یا اولیاء امت رسول ہو، ان سب کی محبت کے چراغ اپنے سینوں میں جلاؤ کہ یہ تعلق، یہ نسبت ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ گلے گلشن میرا شریف حضرت علامہ صاحبزادہ شیخ طریقت پیر محمد فاروق احمد میروی صاحب زید مجدہ مجلس میں جلوہ گر ہو چکے. اللہ رب العزت اس خاندان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو کامیابی کا راز اس میں ہے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو، آقا کے ہر تعلق والے کا ادب کرو. الدین کلہ ادب، حضور کا دین پورے کا پورا ادب کا نام ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، آقا کی نسبتوں کسی کی توہین ہو گئی، کسی کی توہین ہو گئی تو نہ اسلام بچا، نہ ایمان بچا، نہ دین بچا، کچھ بھی نہ بچا. علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ من قال لنعل النبی نعیل یکفر،
500 علماء اور مشائخ کا متفق فتویٰ ہے، اس بات پہ متفق ہے کیا کہ اگر کوئی بدبخت کملی والے کے نالین کو، جوتے مبارک کو جوتڑی کہہ دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسبت ہے حضور کے ساتھ۔ تو آل رسول تو اصحاب رسول امام الانبیاء کے غلاموں، ان کا تو رشتہ داریاں ہیں حضور کے ساتھ۔ آقا نے رشتے دیے بیٹیوں کے انہیں، ان سے رشتے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو ان کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا نہ ایمان بچا نہ اسلام بچا۔ تو تاجدار کائنات ایک عمارت بنا کے گئے، عمارت بنا کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، یہ پوری حدیث یوں بنتی ہے، پڑھی صرف اتنی جاتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صرف دروازے ہی ہو، دیوار کوئی نہ ہو، ساتھ دیوار کوئی نہ ہو اور دروازہ اس کی بنیاد بھی کوئی نہ ہو؟ کوئی عمارت ایسی بھی دیکھی ہے صرف دروازے ہی ہو، نہ دیواریں ہوں، نہ چھت ہو، نہ نیچے بنیادیں ہوں، کچھ بھی نہ ہو، صرف دروازہ بنا ہوا ہو؟ اس کا کیا مقصد دروازے؟ تمہارے میرے نبی تو دین کی پوری عمارت بنا کے گئے، عمارت بنا کے گئے، اور ہم ایسے بد نصیب کہ ہم نے چھت بھی اڑا دی، دیواریں بھی اڑا دی، بنیاد بھی ہٹا دی، اور صرف دروازے کا ذکر کر رہے ہیں۔ سنو اور اپنے ایمان تازہ کرو، میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدرانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرا صدیق اس کی بنیادیں ہیں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میرا عثمان اس کی چھت ہے، تب جا کر میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چند دن پہلے ایک جاہل مجھ سے پوچھنے لگا، وسوسے بھی تو پیدا کرتی، اور جہالت ہی تو وسوسے پیدا کرتی ہے نا۔ کہنے لگا شہروں کی چھتیں ہوتی ہیں، چھتیں تو نہیں ہوتی شہروں کی۔ میں نے کہا بڑا کوئی پاگل آدمی ہے، تو جاہل ہے، تو قرآن پڑھ کے دیکھ، سورہ طلاق پڑھ، اس میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شہروں کی چھتیں ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا وسوسہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ شہروں کی کوئی چھتیں ہوتی ہیں، تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شہر اپنی چھتوں پہ گرے ہوئے تھے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ شہروں کی چھتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک طرف یہ حدیث رکھو، ایک طرف چار یار رکھو، اور ان چاروں میں دیکھو اسلام کی بنیاد کون بنا، پھر دیواریں بن کر اسے قوت کس نے دی ہے، پھر اپنی دولت لگا کر اس کی چھت کون بنا ہے، اور پھر اس کا دروازہ کون بنا ہے۔ تو پورا نقشہ کھینچ دیا امام الانبیاء نے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیواریں، عثمان اس کی چھت، اور علی المرتضیٰ مولا کائنات اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو وہی رکھو جو پیر سیدنا میر علی شاہ کا ہے، جو غریب نواز کا ہے، جو دنیا کے ہر ولی کا ہے، جو اصحاب رسول کا بھی ہے اور جو اہل رسول کا بھی ہے۔ اپنا عقیدہ وہ رکھو۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں کو سلامت رکھے، جن کے سبب سے ہم یہاں جمع ہوئے اور مل بیٹھ کر ہم نے عقائد کے باب میں اور اعمال کے باب میں بہت سی اصلاحی باتیں سنی اور سنائی۔ اللہ رب العزت حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ اب آپ ہماری خوش نصیبی کے اس وقت آستانہ علیہ میرا شریف سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جوانی، اپنا گھر، اپنا سب کچھ، فخر ہے، یقین کرو میرا شریف کی بستی پہ کہ اللہ پاک نے میرا شریف کی بستی میں قبلہ پیر طریقت